سمندروں کی گہرائیوں میں اب ایک خاموش مگر خطرناک جنگ شروع ہو چکی ہے۔ سطح پر لہریں پرسکون دکھائی دیتی ہیں، مگر نیچے ان اندھیروں میں وہ فولادی دیو چھپے بیٹھے ہیں جن کے ایک بٹن سے پورے بر اعظم مٹ سکتے ہیں۔ کبھی یہ جنگ طیاروں اور میزائلوں کی تھی، آج یہ آبدوزوں کی ہو چکی ہے۔ ان مشینوں کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کا سایہ دنیا کی ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ امریکہ کی ورجینیا کلاس آبدوزیں اپنی خاموشی میں وحشت رکھتی ہیں، روس کی یسن کلاس اپنی تیزی میں انتقام کی چمک، اور چین کی ٹائپ 096 اپنے خفیہ منصوبوں میں آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب سمندروں کا سکوت خود ایک دھوکہ بن چکا ہے، اور پانی کی تہ میں طاقت کا توازن روز بروز ایک نئے رخ کے اوپر ڈھل رہا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، امریکہ کی بحریہ نے ایک کامیابی حاصل کی ہے۔ ایٹمی طاقت سے چلنے والی جدید ترین آبدوز یو ایس ایس میساچوسیٹس SSN 798 نے اپنی ابتدائی سمندری تجربات کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی ہیں۔ یہ آبدوز امریکی بحریہ کے مشہور ورجینیا کلاس اٹیک سب میرین پروگرام کا حصہ ہے، جسے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا تاکہ وہ نہ صرف سمندر کی گہرائیوں میں دشمن کی موجودگی کا سراغ لگا سکے، بلکہ کسی بھی جنگی صورتحال میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکے۔ یہ تجربات HII ہنٹنگٹن انگرلز انڈسٹری کے نیو پورٹ نیوز شپ بلڈنگ ڈویژن کی نگرانی میں ہوئے۔ یہ وہی کمپنی ہے جو امریکی نیوی کے لیے دہائیوں سے ایٹمی آبدوزیں اور ایئر کرافٹ کیریئر تیار کر رہی ہے۔ آبدوز نے سمندر میں کئی دن گزارے، جس دوران اس نے پہلی مرتبہ گہرائی میں غوطہ لگایا، تیز رفتار حرکات کی مشق کی اور سطح آب پر بھی ہائی سپیڈ ٹرائلز مکمل کیے۔ ان تجربات کا مقصد صرف رفتار یا مشینری کو جانچنا نہیں تھا، بلکہ اس بات کی بھی تصدیق کرنا تھا کہ یہ آبدوز سمندری دباؤ، ہائیڈرو ڈائنامکس اور نیویگیشن کے ہر پہلو پر مکمل قابو رکھتی ہے۔ نیو پورٹ نیوز شپ بلڈنگ کی صدر کیری ویلنگسن کے مطابق یہ ہمارے لیے محض ایک پروجیکٹ نہیں، بلکہ امریکہ کے دفاعی نظام کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنے کا مشن ہے۔ میساچوسیٹس کی پہلی سمندری آزمائش، وہ کہتے ہیں، ہمارے لیے ایک تاریخی قدم ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اپنے بیڑے کے لیے بہترین صلاحیت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ آبدوز ورجینیا کلاس کی 25ویں اور نیو پورٹ نیوز شپ بلڈنگ کے تحت تیار ہونے والی 12ویں آبدوز ہے۔ اس کا نام میساچوسیٹس امریکی ریاست کے نام پہ رکھا گیا، اور یہ نام دوسری جنگ عظیم کے مشہور بیٹل شپ USS میساچوسیٹس BB-59 کے بعد پہلی بار کسی امریکی جنگی جہاز کو یا آبدوز کو دیا گیا۔ پرانی میساچوسیٹس 1947 میں ڈی کمیشن ہوئی تھی، اور تقریباً 80 برس بعد اسی نام کو دوبارہ زندہ کیا گیا، مگر اس بار جدید ترین ایٹمی آبدوز کے روپ میں۔ یہ منصوبہ 2014 میں جنرل ڈائنامکس الیکٹرک بورڈ کو دیے گئے $17.6 ارب کے معاہدے کے تحت شروع ہوا تھا، جس کا مقصد ورجینیا کلاس کے ایک نئے بیچ کو تیار کرنا تھا جو اگلی دہائی تک امریکی بحریہ کی بنیادی قوت بنے گا۔ میساچوسیٹس کو مئی 2023 میں شریل سینڈبرگ نے باضابطہ طور پہ کرسٹن کیا اور فروری 2024 میں لانچ کیا گیا۔ اب اسے 2025 کے آخر میں بوسٹن میں کمیشن کیا جائے گا، جہاں یہ امریکی بیڑے کا حصہ بن جائے گی۔ یہ آبدوز 377 فیٹ لمبی ہے اور اس کا وزن 7800 ٹن ہے۔ اس کے اندر نصب S9G نیوکلیئر ری ایکٹر نہ صرف اس کے لیے لامحدود توانائی فراہم کرتا ہے، بلکہ اسے 3 ماہ تک بغیر سطح پر آئے زیر آب رہنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ اس میں نصب ٹام ہاک کروز میزائل اور MK-48 ٹارپیڈوز اسے دشمن کے بحری جہازوں، آبدوزوں اور زمینی اہداف پر برق رفتاری سے حملہ کرنے کی قوت دیتے ہیں۔ ورجینیا کلاس آبدوزیں دراصل سرد جنگ کے بعد پیدا ہونے والے نئے دفاعی نظریے کا نتیجہ تھیں۔ ایک وقت تھا جب ایٹمی آبدوزیں صرف ڈیٹرنس یعنی روک تھام کے لیے بنائی جاتی تھیں، تاکہ دشمن کو خطرہ رہے کہ جوابی حملہ ممکن ہے، مگر اب ان آبدوزوں کا کردار بدل چکا ہے۔ یہ خاموشی سے دشمن کی سمندری حدود میں داخل ہو کے نہ صرف انٹیلیجنس جمع کرتی ہیں، بلکہ ایٹمی اور روایتی میزائل حملوں کی فوری صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ میساچوسیٹس اس نئی جنگی حکمت عملی کی علامت ہے، ایسی مشین جو دشمن کے ریڈار سے غائب رہتی ہے، مگر اپنی موجودگی کا احساس صرف تب دلاتی ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ امریکہ کے لیے آبدوز صرف ایک عسکری اضافہ نہیں، بلکہ ایک اسٹریٹجک سگنل بھی ہے۔ اس کا پیغام سیدھا ہے کہ امریکہ اب بھی سمندروں کا مالک ہے، چاہے روس اور چین اپنے اپنے نیول اتحاد مضبوط کر رہے ہوں۔ بحر الکاہل کے بڑھتے تناؤ میں جہاں چین تائیوان کے قریب اپنی آبدوزیں ان کی موجودگی بڑھا رہا ہے، وہیں میساچوسیٹس جیسی آبدوزیں امریکی بحریہ کو وہ خاموش برتری دے رہی ہیں جس پر عالمی طاقت کا توازن قائم ہے۔ چین اور روس کے درمیان دفاعی تعاون بڑھنے کے بعد امریکہ کے لیے اپنی سب میرین فورس کو اپ گریڈ کرنا ناگزیر ہو چکا تھا۔
روس نے حال ہی میں اپنی جدید یسن کلاس آبدوزوں کی تیاری تیز کر دی ہے، جن میں ہائپرسونک میزائلز نصب کیے جا رہے ہیں۔ چین نے بھی جنوبی چینی سمندر میں ایٹمی آبدوزوں کی موجودگی بڑھا دی ہے۔ ایسے میں امریکہ کے لیے ورجینیا کلاس آبدوزوں کی اگلی کھیپ، جس میں میساچوسٹس نمایاں ہے، دراصل ایک خاموش جنگی اعلان ہے کہ واشنگٹن اپنی سمندری برتری کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ یہ آبدوز ایسی ٹیکنالوجی سے لیس ہے جو اسے ملٹائی رول پلیٹ فارم بناتی ہے، یعنی یہ نہ صرف حملہ آور آبدوز کے طور پہ کام کر سکتی ہے، بلکہ یہ نگرانی، خفیہ معلومات جمع کرنے، خصوصی آپریشنز کے لیے کمانڈ بیس اور حتیٰ کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس مشن تک انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس میں نصب ساؤنڈ آبزرونگ کوٹنگز اور جدید ترین سونار سسٹمز جو ہے اسے دنیا کے سب سے خاموش آبدوزوں میں شامل کرتے ہیں۔ نیوی کے مطابق میساچوسٹس وہ جہاز ہے جو مستقبل کی انڈر سی وارفیئر کا چہرہ بدل دے گا۔ وہ جنگ جو اب سطح پر نئی گہرائیوں میں لڑی جا رہی ہے، جہاں دشمن دکھائی نہیں دیتا مگر خطرہ ہر لمحہ موجود رہتا ہے۔ اور یہ آبدوز نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے جنگ کے مفہوم کو ہی بدل دیا ہے۔ اب جنگ وہ نہیں جو دیکھی جا سکے، بلکہ وہ ہے جو محسوس تک نہ ہو مگر نتیجہ فیصلہ کن ہو۔ یہی خاموش طاقت آنے والے برسوں میں عالمی طاقتوں کے درمیان اصل ہتھیار بنے گی۔ ورجینیا کلاس کے اگلے مرحلے میں امریکہ کو مزید آبدوزیں تعمیر کرنا ہے، جنہیں بلاک 6 کہا جاتا ہے۔ ان میں اے آئی پر مبنی سسٹمز ہیں، خود کار مشن ماڈیولز ہیں اور ڈرون لانچنگ صلاحیتیں شامل ہوں گی۔ اس سمت میں میساچوسٹس پہلا قدم ہے، ایک ایسا سمندری دیو جو خود مختاری، ٹیکنالوجی اور طاقت کے امتزاج کی علامت ہے۔ دنیا کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں جہاں بحر الکاہل نئی سرد جنگ کا مرکز بنتا جا رہا ہے، یو ایس ایس میساچوسٹس جیسے جہاز اس بات کی یاد دہانی ہے کہ طاقت کا توازن اب زمین پہ نہیں، سمندر کی گہرائیوں میں طے ہوگا، اور وہاں وہی جیتتا ہے جو زیادہ خاموش ہے، زیادہ گہرا ہے اور زیادہ خطرناک ہے۔ یہ آبدوز امریکہ کے لیے محض ایک ہتھیار نہیں، ایک پیغام ہے کہ سمندروں کی تہ میں اس کی آنکھ جاگتی رہے گی، اور جب تک وہ جاگتی رہے گی کوئی دوسرا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اسی تسلسل میں روس اور چین کی آبدوزوں کا تقابلی اگر ذکر شامل کیا جائے تو منظرنامہ خاصا واضح اور دلچسپ ہوتا ہے۔ جب امریکہ اپنی ورجینیا کلاس آبدوزوں کے ذریعے سمندری بالادستی قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تب روس اور چین بھی خاموشی سے ایسے منصوبے آگے بڑھا رہے ہیں جو بحر الکاہل میں طاقت کا توازن بدل سکتے ہیں۔ روس کی جانب سے یسن کلاس آبدوزیں اس وقت دنیا کی سب سے جدید جوہری حملہ آور آبدوزوں میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ آبدوزیں نہ صرف کم شور پیدا کرتی ہیں بلکہ ان میں لگے کیلیبر اور زرکون ہائپرسونک میزائل انہیں سمندری جنگ میں ناقابل پیشگوئی قوت بناتے ہیں۔ یسن کلاس کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہ بیک وقت زمینی اور بحری اہداف کو نشانہ بنا سکتی ہے ایک ہی وقت میں۔ اور روس کی تازہ ترین آبدوز جو قازان ہے، جو اسی کلاس سے تعلق رکھتی ہے، وہ اپنے ہتھیاروں کی رینج اور رفتار کے لحاظ سے امریکی ورجینیا کلاس کے لیے ایک حقیقی چیلنج تصور کی جاتی ہے۔ دوسری طرف چین کو اگر دیکھیں تو وہ اپنی ٹائپ 095 اور ٹائپ 096 کلاس آبدوزوں کے ذریعے اس دوڑ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ چینی بحریہ نے گزشتہ ایک دہائی میں جس رفتار سے اپنی آبدوزوں کا بیڑا بڑھایا ہے، اس نے امریکی عسکری ماہرین کو خاصی تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ٹائپ 095 ایک جدید ایٹمی آبدوز ہے جو سٹیلتھ یعنی خفیہ حرکت کی صلاحیت پہ بہت آگے سمجھی جاتی ہے۔ جو کوٹنگ ہوتی ہے جہازوں میں، ہوائی جہازوں میں، جو اب نیکسٹ جنریشن 5th جنریشن کے جو جہاز آتے ہیں، ان کے اندر جو کوٹنگ ہے وہ اس کے اندر کوٹنگ ہے۔ ٹائپ 096 کو چین کے مستقبل کی اسٹریٹجک ڈیٹرنس یعنی تصویراتی اٹیکنگ کی بنیاد کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چین نے اپنی آبدوزوں میں شور کم کرنے کے لیے جدید پمپ جیٹ پروپلجن ٹیکنالوجی اپنائی ہے، جو امریکی آبدوزوں میں پہلے سے استعمال ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ بیجنگ نے جنوب چین کے سمندر میں مخصوص زیر آب اڈے بھی بنا لیے، جہاں یہ آبدوزیں مستقل نگرانی کے بغیر تعینات کی جا سکتی ہیں۔ یوں اگر تقابل کیا جائے تو امریکی ورجینیا کلاس اپنی تکنیکی نفاست، خفیہ حرکت اور ہتھیاروں کے امتزاج کی بدولت اب بھی سبقت رکھتی ہے، مگر روس کی یسن کلاس اور چین کی ٹائپ 096 نے اسے پہلی بار کسی حقیقی مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ روس کے پاس تجربہ اور جدید ہتھیار ہیں، چین کے پاس رفتار، صنعتی طاقت اور بحر الکاہل میں جغرافیائی برتری ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آنے والے برسوں میں بحر الکاہل اور بحر ہند کے سمندری راستے صرف تجارتی نہیں بلکہ عسکری توازن کے نئے میدان ہوں گے، جہاں ہر آبدوز ایک خاموش مگر مہلک اشارہ ہوگی کہ سمندروں پر کس کا سایہ باقی رہتا ہے اور کون گہرائیوں میں چھپ کر دنیا کے طاقت کے نقشے بدلتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔